ابھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے حسن تکلم پر بات کریں گے۔ دیکھیں ندا، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم بات چیت کرتے ہیں، اللہ نے علامہ البیان، بیان کی قوت دی ہے، تو اس گفتگو سے آپ کو پتہ چلتا ہے سامنے والے کی علمی قابلیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیا وہ رکھتا ہے، اپنی فکر کیا رکھتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم زبان کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط نہیں کر رہے، بہت زیادہ خرابیاں، جھوٹ اسی زبان سے بولا جا رہا ہے، غیبت اسی زبان سے ہو رہی ہے، مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا، طنزیہ جملے بولتے ہیں، زبان کی نوک پہ جیسے نا مرچیں لگی ہوئی ہیں، مطلب ایک چھوٹا سا بھی جملہ بولیں گے نا تو ایسے اگلے کا دل دکھا جائیں گے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس شیریں زبان کی، میٹھی بڑی بات کی۔ پھر کئی لوگ ہیں میٹھی بات تو کر رہے ہیں مگر اندر ان کے وہ چل رہا ہے، اس سے دیکھ لیں گے، اس سے بدلہ لے لیں گے، ایسی ایک نیگیٹو سوچ جس سے وہ سامنے میٹھی مسکراہٹ بھی نہ، اس میں سچائی نہیں، اس میں حسن نہیں، اس میں خوبصورتی نہیں۔ تو میں آج آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، حسن نیت لائیں، اخلاص لائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اچھا سا مل رہے ہیں نا، مقصود اللہ کی خوشی ہو، اللہ کے حبیب کی خوشی ہو، تو کیا ہوگا، آپ کی اس میٹھی زبان، تھوڑی بھی آپ بات کریں گے تاثیر ہوگی، اس میں اثر آئے گا، ایک دوسرے سے پیار محبت بڑھے گا، اندر سے دل کو صاف کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ میٹھی بات فرمائے، آپ کی شیریں زبان کا ہر ایک نے ذکر کیا، صحابہ نے ذکر کیا، حضرت ہند بن ابی حالہ نے ذکر کیا، معبد ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، خیمہ لگایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں، ان کے خیمے میں اترتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے، تو عربوں کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، تو وہ خاتون فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، مہمان نوازی کا دل تو چاہتا ہے مگر ہے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بکری کو دیکھتے ہیں جو بالکل سوکھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کیا ہم اسے دھو لیں؟ تو وہ حیران ہوتی ہے کہ بالکل سوکھی بکری ہے، اگر اس میں جان ہوتی تو یہ تو گئی ہوتی ریوڑ کے ساتھ، تو اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں، تو انہوں نے اجازت مرمت کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دست اقدس لگایا، وہ دودھ آنے لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، صحابہ کو بھی دیا اور ان کے بھی سارے برتن بھر گئے۔ حیرت سے مبہوت ہو کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ پھر انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ بیان کی اپنے شوہر کے سامنے، تو معبد کا وہ حسن و جمال کا نقشہ کھینچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی بات کا ذکر کرنا کہ ابو معبد جو تھے وہ فوراً تیار ہو گئے، یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر، چلو ہم ایمان لانے چلتے ہیں۔ تو وہ معبد نے ایک دفعہ آپ سے ملی، وہ کہتی ہیں کہ آپ بولتے ہیں تو گویا موتی جڑتے ہیں، پھول بکھرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں کیا اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو انہوں نے جو مشاہدہ کیا تھا اسے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جملے میں ایک حکمت بھرا سمندر پوشیدہ ہوتا تھا کہ آپ جامع کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتے ہیں مجھے ایک نصیحت فرمائیے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھ کے آپ کو میڈیسن دیتا ہے، تو وہ تو طبیب خاص ہیں، مسیحا ہیں، تو باقی جہاں اسلام کے احکامات کے بعد اس نے جب کہا نصیحت کر، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے وہ بات پلے سے باندھ لی کہ آج کے بعد میں نے غصہ نہیں کرنا۔ اب جب وہ واپس گیا اپنے قبیلے میں پہنچا تو قبیلوں میں، دو قبائل میں آپس میں لڑائی ہونے والی ہے، اور دونوں طرف ایک شعلے بپا ہیں زبان کے، اور آپ کو پتہ ہے عرب تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کی فطرت میں تھا، لڑائیاں پھر نسلوں تک جاتی تھی، ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ اب جب وہ پہنچا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جوان آ گیا، اب تمہیں لگ پتہ جائے گا، اور اسے ایک ہی بات کیا، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس ایک جملے کو یاد رکھنے سے اللہ نے اسے معاملہ فہمی عطا کی، اس نے کہا رکو، پہلے مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ تو وہ جو لڑائیاں نسلوں تک جاتی تھیں، نہ صرف وہ رک گئیں بلکہ قبائل میں دوستی ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، آداب زندگی سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو، پانی
پینے کھانے پینے کے آداب سکھائے۔ ایک یہودی آتا ہے مجلس میں پیچھے بیٹھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں پانی دیکھ کر پیا، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ تو وہ شخص اٹھا چلا گیا، مسلمان نہیں تھا، گھر چلا گیا، لیکن اسے بات یاد رہ گئی کہ یہ مسلمانوں کے نبی نے یہ بات کی ہے کہ پانی دیکھ کر پیو۔ رات کو سویا ہے، اندھیرا ہے، اٹھا پیاس لگی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ پانی لاؤ، تو وہ پانی لے کر آئی، تو کہتا ہے یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پیو۔ کہتا ہے روشنی کرو، چراغ جلاؤ، مجھے پانی دیکھنا ہے۔ وہ اتنی حیرت سے کہ پانی، تمہیں پیاس لگی پانی پیو، کہتا ہے نہیں، پانی دیکھ کر۔ تو جب وہ چراغ روشن کرتی ہے، دیکھتے ہیں تو اس پانی میں کوئی زہریلا کیڑا ہوتا ہے، تو وہ فوراً پانی کو ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی ایک جملے سے میری جان بچ گئی، تو ان کی باقی باتوں سے میری زندگی میں کیسی اچھی برکتوں والی تبدیلیاں آ جائیں۔ تو وہ رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری کہ میں صبح جاؤں اور اسلام کو قبول کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں تاثیر بھی، سچائی بھی۔ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں نا، ہماری لگی لپٹی زبان کو گھما پھرا کے، اور کوئی وہ گھونٹ بھر کے سانس لے کے وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بات آدھی چھپا دی ہے، وہ ہم وہی سامنے رکھتے ہیں کہ جو ہمیں سوٹ کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں اس میں حکمت ہے، اس میں مسئلے نہیں۔ ہماری گفتگو جب بھی ہم کریں سچائی پر مبنی ہو۔ آج ہم قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑے مسلمان کو؟ مسلمان تو ایک بات کرے اور اپنی بات کا پاس رکھنا اسے آتا ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے نا تو سارے اعضاء، ہر عضو کی ایک حد ہے، آپ ہاتھ کو یہاں تک بڑھا سکتے ہیں، آپ پاؤں کی ایک حد تک آگے بڑھا سکتے ہیں، زبان کی کوئی حد نہیں، یہ بولتی ہے نا تو اس سے شر بھی پھیلتا ہے، اس سے خیر بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے نا تو سارے اعضاء گویا زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو ہم سب پھسل جائیں گے۔ تو زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے سورہ حجرات میں معاشرتی جو آداب سکھائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، مذاق نہ اڑایا کرو، ایک دوسرے کو طنز نہ کرو، غیبت نہ کرو، الزام تراشیاں نہ کرو۔ غیبت کو اس حد تک فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم زبان سے کتنی تباہ کاریاں مچا رہے ہیں معاشرے میں۔ اگر اس زبان کو ہم قابو کر لیں، اس سے میٹھے انداز سے سچائی کے لیے، اچھی بات کے لیے بات جہاں کرنی ہو، جہاں ملیں کسی سے، کسی نہ کسی بہانے سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے حسن کا، حضور کے جمال کا، حضور کی خوبصورت بات، آپ کی وہی مجلس عبادت بن جائے گی۔ آپ جب کہیں کسی سے فون پر بات کریں، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی بات کر دیں، دین کی بات کر دیں، کوئی چھوٹا سا جملہ کہہ دیں، اپنا مشن بنا لیں کہ میں نے جہاں کہیں بھی میں ہوئی، جہاں کہیں میں بیٹھی، جہاں کسی سے ملی، میں نے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی بات کرنی ہے، حضور کی بات کرنی ہے، اپنے سرکار کی بات کرنی ہے۔ آپ کا وہ عمل، نیکی، خیر، عبادت، چلتے پھرتے آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زبان کو پر قابو پانے، خوشنودی محبوب، یہ مقصود ہو اندر، اس سے اخلاص کا نور آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس سے باہر آ جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھلائی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، جو لوگوں کے لیے بھلائی کرتا ہے۔ تو جب آپ کی نیت ہوگی نا کہ میں اس کے کام ہوں، اس کے کام ہوں، اور مطلوب وہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، تو آپ کی بات کرنا عبادت ہو جائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔